اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ٹائم پہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو جو ملک الموت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ ہر چیز مر چکی ہے، سوائے کس کے؟ سوائے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اور جبریل امین اور میکائیل اور جو اینجل آف ڈیتھ خود ہے، اس کے علاوہ سارے مر گئے ہیں، یعنی کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں ہے، انسانوں جنوں ملائکہ میں سب مر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اب تم لوگ بھی سارے مر جاؤ، تو اسرافیل بھی مر جائیں گے، جبریل بھی مر جائیں گے، میکائیل بھی مر جائیں گے، حتیٰ کہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ بھی مر جائیں گے، اور پھر صرف اللہ رب العزت رہ جائیں گے، صرف اللہ تعالیٰ رہ جائے گا۔ یعنی جو ہم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ پھر اللہ اس ٹائم پہ پکارے گا، وہ کہاں کے سارے بادشاہ جو کہتے تھے ہمیں موت نہیں آئے گی، وہ کہاں کے سارے بادشاہ جو زمین میں دندناتے پھرتے تھے کہتے تھے ہم تو ہمیشہ رہیں گے، وہ کہاں کے سارے؟ اللہ تعالیٰ للکارے گا ان کو کہ کدھر کے سارے جو بڑے پھنے خاں بنتے تھے آج کدھر ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے پیدا کرے گا اس ہارن کو بھی، یعنی سور بھی تباہ کر دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ سور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کریٹ کرے گا، اسرافیل کو دوبارہ سے کریٹ کرے گا، اور جیسے ہی اسرافیل فرشتے کریٹ ہوں گے وہ دوبارہ سے سور پھونکیں گے، اور اس دفعہ جب وہ پھونکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ سیکنڈ بلوئنگ ہے کہ جس کو آپ تھرڈ بلوئنگ کہہ لیں، جس میں ریزریکشن کا پروسیس سٹارٹ ہوگا۔ ریزریکشن کا پروسیس کیا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ زمین سے نکلنا شروع کر رہے ہیں، جس طرح مرے تھے اب دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں، اور ننگے ہوں گے، بیر فٹ ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، انسرکمسٹائز ہوں گے۔ اور سید عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس دن جب سب لوگ یعنی برہنہ حالت میں ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ اس دن کے معاملات جو ہے نا وہ بڑے سنگین ہوں گے، لوگوں کو ایک دوسرے کی فکر نہیں ہوگی۔ جب ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہے اور کسی کو کسی اور کی فکر نہیں ہے، سب کو اپنی نفسی نفسی والا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنے لیے بہت پریشان ہوگا۔ اور میں نے یہ دیکھا جب میں انگلینڈ میں تھا، ایک دفعہ وہاں پہ ہمارا نا اکثر کبھی کبھار فائر الارم بج جاتا تھا، کبھی کبھار تو جینوئن کیس ہوتا تھا، کبھی کبھار کوئی جان بوجھ کے شرارت کرتا تھا، فائر الارم بجا دیتا تھا۔ اب پروٹوکول یہ تھا کہ جیسے ہی فائر الارم بجے گا آپ نے اپنے ڈوم سے باہر نکلنا ہے فوراً سے پہلے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ جب فائر الارم بجتا تھا تو ہر بندہ ویسے سمجھتا یہ تھا کہ آگ لگ گئی ہے، کیونکہ اکثر اوقات کوئی نہ کوئی لوگ اگر ڈرنک حالت میں واپس آئے ہیں، کسی نے کوئی چیز پھونک دی، آگ لگا دی، تو وہ اکثر کیس جینوئن ہی ہوتا تھا، ریئرلی ہوتا تھا کہ کوئی فائر الارم کے ساتھ پرینک کرے گا۔ تو ہوتا یہ تھا سارے باہر نکلتے تھے۔ اچھا اب مجھے یاد ہے کہ جب بھی فائر الارم بجا نا تو لوگ اس طرح باہر نکلتے تھے جس طرح یعنی اپنے بارے میں کنسرن نہیں ہوتے تھے کہ میں نے کون سا پاجامہ پہنا ہوا ہے، یہ میرا دوپٹہ میچ کر رہا ہے نہیں کر رہا، میری قمیض ساتھ اس کے میچ کر رہی ہے نہیں، یہ تو ہائے اللہ یہ والے کپڑے ریپیٹ نہ ہو جائیں۔ تو پچھلی دفعہ جب فائر الارم بجا تھا تب یہی کپڑے پہن کے باہر نکلا تھا، لوگ کیا کہیں گے یار میں تو کپڑے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تو کسی کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی، یا میرے جوتے میچ کر رہے ہیں میرے ہینڈ بیگ کے ساتھ اور میری سن گلاسز صحیح لگ رہی ہے، یعنی یہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ٹینشن ساری یہ ہوتی ہے آگ لگی ہوئی ہے بھائی باہر نکلو۔ اور لٹرلی لوگ نکر میں بندہ باہر نکل رہا ہے، لٹرلی تولیہ لپیٹ کے باہر نکل رہا ہے، جو باتھ روم میں تھا وہ بیچارہ تولیہ لپیٹ کے آیا تھا، کوئی کسی کے بارے میں کنسرن نہیں، اور سارے بلڈنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں آگ۔ تو یہ تو دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں آپ سے، دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی شاید کسی ایک فلور پہ لگی ہو، یہاں تو قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، تو کوئی کسی کے بارے میں کنسرن نہیں ہوگا۔ سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پہ پہنچ چکا ہوگا، زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا، اور یہ ایک دن قیامت کا جو ہے یہ 50,000 سال کا ہوگا، حتیٰ کہ ایک انسان اپنے فیملی ممبر سے بھی بھاگ رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، سگے بھائی سے، کہ آج مجھے اس کا حساب نہ دینا پڑ جائے، میں نے اس کے ساتھ جو بھی زیادتی کی، جو بھی معاملہ کیا، اس کو میں نے انڈیو جسٹیفائی کیا، میں نے اس کو خواہ اس کی جو ہے نا حامی بری، حالانکہ وہ جسٹس پہ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا کہ میں نے ان کی بھی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کو ناراض کیا ہے، اور اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہے کہ جن کی تصویریں وہ اپنے جو ہے نا اس میں موبائل فون میں سیو کر کے رکھتا تھا اور اپنے جو ہے نا والٹ میں سیو کرتا تھا، وہ بھی آج ان سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا کہ میں نے شاید ان کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کیا، یا پھر میں نے ان کا حق مارا ہوا ہے، تو آج میں ان کو فیس نہیں کرنا چاہتا۔ اس دن ہر بندہ ایک دوسرے سے فرار ہو رہا ہے، اور پھر لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہیں، یعنی وہ جو سورج اتنا قریب آ گیا، پسینے کا عالم یہ ہے، 50,000 سال کا دن ہے، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہیں، اور پھر باری باری لوگ جو ہے وہ کبھی ایک نبی کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہمیں بچا لیں۔ ہر نبی یہ کہے گا کہ نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، آج میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، آج مجھے اپنی فکر ہے۔ یعنی انبیاء اگر اپنے بارے میں فکر مند ہیں تو مجھے بتائیں میں اور آپ پھر کدھر ہیں؟ تو یہ 50,000 سال کا دن ہے، صرف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے لیے دعا کریں گے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے کہ جس کو وہ دنیا میں یا آخرت میں جو ہے نا مانگ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ دعا لازمی قبول کرتا ہے۔ تو سارے انبیاء نے اپنی اپنی دعائیں استعمال کر لیں، میں نے استعمال نہیں کی،
میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے کہ تم لوگوں کو بچانے کے لیے میں نے وہ دعا سنبھالی ہے. سبحان اللہ, یہ نبی کی محبت ہے ہمارے ساتھ.